من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنیہ، یہ سورہ نور ہے، مدنی ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے، اس سورت کو خود بھی پڑھو، سیکھو، سمجھو، اور خصوصاً اپنے گھروں میں اگر تمہارے گھروں میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو ضرور سناؤ۔ اس سورت کے اندر عورتوں کے متعلق اور مردوں کے متعلق باتیں بتائی گئی ہے، عورتوں کو اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں بتلائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، انزلناہا ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی اس کے احکام کو فرض کیا۔ اس کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے، مستحبات ہے، اسی طرح سے واجبات ہے، فرائض ہے، جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس صورت کے اندر، تو اللہ نے کہا وفرضناہا، اور ہم نے اس کو کیا مقرر کیا، ترجمہ کر لو۔ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں نازل کیا واضح نشانیاں اس صورت کے اندر، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیہ زنا کرنے والی عورتیں، والزانی اور زنا کرنے والے مرد، فاجلدوا تو تم لوگ مارو، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ 100 کوڑے۔ دیکھو، زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر زنا کرنے والا مرد عورت، اگر یہ دونوں باکرہ ہیں یعنی غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کی سزا کیا بیان فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اگر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے مارو؟ ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ زنا جو ہے ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ زنا، جس انسان کو زنا کی لت لگ جاتی ہے، پھر وہ انسان دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر زنا کرنے والے مرد و عورت اگر باکرہ نہیں ہیں، شادی شدہ کہہ رہے زنا، باکرہ نہیں ہے یعنی سیبہ ہے، شادی شدہ ان کی ہو گئی ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے، اور وہ شادی کے بعد خلوت صحیحہ کے بعد وہ زنا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کا حکم یہ ہے ان کو سنسار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے، یعنی بیچ میدان میں لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش برسائی جائے اور اس کو مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ کس کو؟ کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تب باکرہ نہیں ہے تب، اور اگر باکرہ ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، شادی ان کی نہیں ہوئی ہے، کنواری ہے تو یا کنوارا ہے، تو اس صورت میں ان کو کتنا مارنا ہے؟ 100 کوڑے مارنا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ دیکھو، اب یہاں ایک چیز غور کرنے کی بات ہے، قرآن کریم کے اندر الزانیۃ پہلے مؤنث بیان فرمایا، اس کے بعد والزانی مذکر کو لایا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے جہاں بھی مسلمانوں کو خطاب فرمایا، مذکر کے صیغے سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سے والسارق والسارقۃ، پہلے وہاں کس کو لایا ہے؟ مذکر کو لایا، لیکن جب زنا کی بات آئی ہے تو قرآن حکیم نے پہلے مؤنث لایا ہے۔ پہلے کیا لایا ہے؟ مؤنث لایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے زنا کے متعلق جو اشارہ ہوتا ہے وہ عورتوں کی جانب سے ہی ہوتا ہے، ویسے مردوں کی جانب سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو زنا کے جو واقعات ہیں اور زنا کا جو صدور ہوتا ہے
وہ مردوں سے کہیں زیادہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ عورتوں کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے پہلے مؤنث کے صیغہ کو بیان فرمایا۔ دیکھو دو طرح کے جرائم ہے، ایک وہ جرم ہے جن کی سزا قرآن حکیم نے بیان فرمایا، ان کو حدود کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جرم ہے جن کی سزا قرآن حکیم نے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کی سزا جو ہے وہاں کے جو قاضی ہے، وہاں کے جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو سپرد کر دیا ہے۔ تو وہ کون کون سے جرم ہے جن کی سزا کو قرآن حکیم نے یا حدیث متواترہ نے بیان فرمایا ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ 4 طرح کا جرم ہے۔ کتنے ہیں؟ 4 طرح کا جرم ہے۔ نمبر ایک میں ہے چوری، ٹھیک ہے، چوری کا سزا قرآن حکیم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور وہ 10 درہم ہے یا اس سے زائد ہے، 10 درہم کی مالیت ہے یا اس سے زائد کا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرو گے؟ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو گے، بیان فرمایا نا۔ اسی طرح سے کسی پر اگر کوئی غلط تہمت لگا دے، زنا کا تہمت لگا دے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس صورت میں اس کی سزا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے لگانا ہے۔ کتنے لگانا ہے؟ 80 کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم نے زنا کا سزا بھی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے کہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس صورت میں 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو کیا کرو گے؟ اس کو سنسار کرو، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر شرابی کی سزا بھی قرآن حکیم نے بیان فرما دیا ہے۔ باقی بات جتنے جرائم ہیں ان کا سزا جو ہے قرآن حکیم نے بیان نہیں فرمایا ہے۔ تو جن سزاؤں کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود کہا جاتا ہے، اور جن کی سزاؤں کو بیان نہیں فرمایا ہے، یعنی اگر بعض جرم ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہے نماز کا چھوڑنا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی سزا کو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا ہے کہ کیا سزا اس کو دینا، متعین نہیں کیا ہے ان کی سزا کو متعین نہیں کیا۔ وہ جو وہاں کا جو قاضی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے مناسب سمجھو اس کو سزا دے رہی۔ اسی طرح سے اور جرم ہیں ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھو اللہ نے ایک آگے بڑی عجیب بات فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ دار میں ہی اگر کوئی زنا کر دے، خاندان میں کر دے، تو جب تم ان کو کوڑے لگواؤ شہر قاضی سے، تو تم کو جو ہے ان پر رحم نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ایک اپنا ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی جو ہے زنا میں مبتلا ہو جائے، تو کبھی اپنی بیٹی کو یہ کرے گا، حد جاری کرے گا اپنی بیٹی کے اوپر، لگائے گا 100 کوڑے؟ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو جو ہے، چونکہ یہ حکم جو ہے اللہ نے بیان فرمایا، متعین کر دیا ہے، اس لیے تم کو اس پر کوڑے لگاتے ہوئے یا اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہی ہر حال میں، اور اگر پھر رحم آ گیا تو سمجھو کہ صحیح معنوں میں تو ایمان والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور تم لوگوں کو بہما ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ زنا کرنے والا مرد اور عورت پر، ٹھیک ہے، رأفتن، کوئی رحم نہیں آنی چاہیے، فی دین اللہ، اللہ کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم لوگ اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر تؤمنون، یقین رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھو جب سنسار کیا جا رہا ہے، یا اگر زنا کرنے والا جو ہے وہ کنوارا لڑکا ہے یا کنواری لڑکی ہے، تو کیا لگانا ہے؟ 100 کوڑے لگانا ہے۔ تو 100 کوڑے جو لگانا ہے تنہائی میں نہیں لگانا ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے تاکہ اس کو اور زیادہ رسوائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو زنا تو کر دیا لیکن اس کا معاملہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، کوئی جانتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے،
اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن 4 گواہوں نے گواہی دے دی، 4 گواہوں نے گواہی دے دی کہ واقعتاً اس نے زنا کیا، پھر چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کو چرچا کرنا ہے اور اس کا جو کوڑے لگانا ہے وہ تقریباً جو ہے کئی لوگوں کے سامنے، ایک لوگوں کا بھیڑ اکٹھا کر کے، یا اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، مرد عورت ایسا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سب کے سامنے لوگوں کو بلا بلا کر کے اکٹھا کر لو اور پھر جو ہے گاڑ لو زمین میں اور پھر سنسار کیا جائے، تاکہ عبرت بن جائے، تاکہ کیا ہو جائے، عبرت بن جائے، اور پھر کوئی جو ہے اس طرح کے حرکت کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسی کہا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، چاہیے کہ دیکھے عذابهما، ان دونوں کے عذاب کو، طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں کی ایک جماعت۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والا مرد لا ينکح، نکاح نہیں کرتا، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے۔ دیکھو سب سے پہلے یہ بات سمجھو، نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک صحیح آدمی جو ہوتا ہے، نیک انسان جو ہوتا ہے، وہ نکاح اسی مقصد سے کرتا ہے، چونکہ نکاح کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چونکہ نکاح کے ذریعہ سے اس کی جو ہے خاندان بڑھے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس کا خاندان بڑا ہوگا اس پر میں فخر کروں گا۔ سمجھ رہے ہو، اس کا گھر بسانا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں کا مقصد تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو زانی ہوتے ہیں، زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے، بس اس کو زنا ہی کی طرف اس کا دل جو ہے کھینچتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا آدمی جو زانی ہوتا ہے، نکاح کرتے وقت وہ سوچنا نہیں ہے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں وہ زانیہ ہے یا مشرکہ، اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے خواہش کو پوری کرنا، زنا کرنا، اس لیے وہ ان چیزوں کی تمیز نہیں کرتا، وہ زانیہ سے بھی نکاح کر لیتا ہے، مشرکہ سے بھی نکاح کر لیتا ہے، اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن ایک وہ انسان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، تو ایسا آدمی کبھی بھی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا۔ دیکھو اب ایک مسئلہ یہاں سمجھتے جاؤ، اگر کوئی آدمی زانیہ سے نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، نکاح کا ہو جائے گا اگرچہ وہ زانیہ سے کرا، لیکن اگر مشرکہ سے کرتا ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کا زانیۃ لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانیہ نکاح نہیں کرتا الا زانیۃ، مگر زانی زنا کرنے والا مرد لا ينکح، نکاح نہیں کرتا الا زانیۃ، مگر زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ، اور زانیہ لا ينکحها، اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا الا زان، مگر زنا کرنے والا مرد، اور مشرک۔ دیکھو ایک صحیح معنوں میں جو عورت زانیہ ہوگی ہے نا، اس کا معاملہ بالکل ہائی لائٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ زنا کراتی رہے گی سر عام، تو ظاہر سی بات ہے ایک صحیح انسان جو ہوگا وہ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے نکاح کرے گا تو کون کرے گا؟ زانی مرد ہی کرے گا جو زنا کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں او مشرک ہی کر سکتا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس کو حرام کر دیا گیا ہے مسلمانوں پر۔ کس کو حرام کر دیا گیا ہے؟ ذالک جو ہے مشار الیہ، یا تو مشرکہ عورت ہو سکتی ہے یا پھر اس کا زنا ہے نا، کہ زنا کو حرام کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح راستہ اختیار دیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں عورتوں کی خواہش ہے تو کیا کر لو؟ نکاح کرو۔ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ لیکن نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، نکاح کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ لو۔ اور باندی کا جو طریقہ ہے، زمانے باندی تو آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں کو، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لائے 4 گواہ، فجلدوہم 80، پس تم ان کو لگاؤ 80 جلدۃ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کے گواہی کبھی بھی قبول مت کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ نافرمان ہیں۔ دیکھو یہاں جو ہے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، ایک تو جو ہے زانی یا زانیہ،
اس کی سزا تو بہت سخت ہے، اس کی سزا تو بہت سخت ہے۔ اگر کنواری ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں کیا کرو، سنسار کرو۔ اب سنسار سمجھ رہو کہ بیچ میدان میں گاڑ دو اور پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرو، جب تک وہ نہیں مرتی یا نہیں مرتا اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سزا تو بڑا بھیانک سزا ہے، قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ اور پھر یہ جو سزا ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں جو زانیہ ہے یا زانی ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بڑا بھیانک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے جو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے زنا کرنے والا مرد یا عورت کی تو بڑا بھیانک سزا ہے۔ تو اب اتنا آسانی کے ساتھ نہیں کہ کوئی بھی کسی کو کہہ دے گا کہ زنا کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ فلانی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، تو قرآن کریم نے بیان فرمایا پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک تو وہ گواہ خود ہے، 3 گواہ اور، کل ملا کے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ وہ 3 گواہ اور پیش کرے، ایک تو وہ خود دیکھا ہے نا، اور 3 گواہ وہ اور لائے، کل ملا کر کے 4 گواہ۔ اگر وہ 4 گواہ پیش کرتا ہے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے، چاروں کو یہی گواہی دینی، ایسا نہیں کہ وہ دونوں بس میں دیکھا کہ وہ دونوں گلے لپٹ رہے تھے، ایسا نہیں، بلکہ ہم چاروں نے اپنے آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو ننگے بدن میں نے دیکھا ہے، اس بات کی وہ گواہی دے۔ اگر چاروں گواہی دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور پھر وہ جو مرد عورت ہے ان کو اوپر حد نافذ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ گواہی نہیں دے پاتے ہیں، ایک تو یہ خود گواہی دے رہا ہے اور 3 گواہ اور نہیں لا پایا، اس صورت میں کیا پتا ہے، شریعت کا حکم ہے پھر اس صورت میں اسی انسان کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک سزا تو یہ ہے۔ دوسری سزا یہ ہے پھر زندگی میں کبھی بھی یہ کسی بات میں گواہی دے گا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ 80 جو کوڑے لگائے جائیں گے اس انسان کو جس نے تہمت لگایا ہے کسی پاک دامن جو ہے عورت پر یا مرد پر، تو اس کو جو کوڑے لگائے جائیں گے وہ ننگے بدن کر کے لگایا جائے گا، بدن کے اوپر سے، جسم کے اوپر سے لباس اتار کر کے کتنے کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس لیے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی بات چرچا سنتے پھر اس کو بہت جو ہے وہ شور مچاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نے کیا کر دیا، زنا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں عام طور سے زنا، اگرچہ یہ جو اردو زبان کا لفظ ہے لیکن ہمارے بھاشا میں لوگ جو ہے کچھ اور بولتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے چرچا کرتے ہیں۔ تو جو بھی چرچا کرتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پائے، خالی سنی سنائی باتوں میں اس طرح کی چرچا کرتے ہیں، اور خصوصاً عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ کرتی ہیں، تو پھر سن لو ان عورتوں کی بھی سزا یہی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر یہاں اسلامی حکومت ہوتی، مسلمانوں کی یہاں حکومت ہوتی، یہاں بادشاہ ہوتا، تو اس صورت میں ایسی عورتوں کو پکڑ کر کے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے 4 گواہ پیش کرو، اگر 4 گواہ تم نے پیش کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو بڑی بھیانک بات ہے کسی پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی کو کہا کہ والذین یرمون، ہاں لیکن اب مان لو کوئی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، چپ تو نہیں رہ سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے، اب 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو ڈائریکٹ یہ نہ کہے کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہے، بلکہ یہ کہے کہ ان دونوں کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی اور بات کہے، ڈائریکٹ کھل کر کے زنا نہ کہے۔ اس صورت میں اس پر جو ہے وہ زنا کا جو اس کے اوپر جو ہے تہمت کا جو حد ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ اسی کا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ محصنات مانا پاک دامن پر یرمون تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا، پھر وہ نہیں لائے، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم 80،
بس تم ان کو لگاؤ 80 جلد 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور تم لوگ ان کی قبول نہ کرو شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ نافرمان ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو لوگ توبہ کیے من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لیے، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کیا، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگایا زنا کی، ہے نا، اور پھر اس کے اوپر حد لگایا گیا، حد جاری کیا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، تو اس صورت میں پھر بعد میں وہ توبہ کر لیا تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، آرام کرنے والا، لیکن پھر بھی اس کی گواہی کبھی بھی پوری زندگی میں قبول نہیں ہوگی، یہ سزا تو ہمیشہ کے لیے اس کو۔ یہاں ایک مسئلے کو بیان فرمایا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے آدمی کو یا کسی دوسرے عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہ سکتا ہے، جب تک وہ 4 گواہ یا 3 گواہ، ایک تو خود ہے اور 3 گواہ اپنے علاوہ کل ملا کر 4 گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا، تب تک وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور معاملہ دوسرا کا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے، اب ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی کو دیکھا، جب تک وہ 4 گواہوں کو بلانے جائے گا تب تک تو کام ختم ہو جائے گا، تو اب وہ کیا بات کو سمجھو۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت، کون والی آیت، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس صورت میں کیا کرے، اس کو 4 گواہ لانا ضروری ہے، اگر وہ 4 گواہ لائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اوپر جو اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اس کا حد لگایا جائے گا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات انصار رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے، ان کے سردار کون، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بات یہ نہیں کہ ان کو شک ہے، ان کو قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے غیور آدمی، بڑے غیرت مند آدمی ہیں، یہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی بیوی ہو اور کوئی دوسرے مرد کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر وہ خود عرض کرنے لگے، کون، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میں جانتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ بالکل سچ اور صحیح ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو دیکھے غیر مرد کے ساتھ وہ زنا میں مبتلا ہے، اب اگر وہ مرد 4 گواہوں کو بلانے کے لیے جاتا ہے، اس صورت میں وہ اپنا کام تمام کر کے بھاگ جائے گا، اب چونکہ وہ انسان اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو اب کچھ کر بھی نہیں سکتا، چونکہ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو کیا وہ گھٹ کر کے زندگی بسر کرے گا؟ اگر یہ انسان کچھ کہتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ اس کے پاس تو تھے نہیں، اور اگر یہ گواہ لانے جاتا تو اپنا کام تمام کر کے نکل جاتا، وہ سمجھ رہو تو کیا یہ گھٹ کے زندگی بسر کرے گا؟ اگر یہ واقعہ کو بتاتا بھی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر تو حد جاری کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر گواہ تو نہیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک صحابی حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، رات کے وقت میں جب میں اپنا گھر پہنچا تو کسی غیر مرد کے ساتھ مبتلا تھی، ٹھیک ہے، وہ زنا کروا رہی تھی، وہ زنا کر رہا تھا کوئی غیر مرد میری بیوی کے ساتھ، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پھر گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گواہ تو
نہیں ہے۔ تمام صحابہ میں یہ شور مچ گیا کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ یہ بیوی پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگایا ہے اور گواہ نہیں پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر اب حد نافذ کیا جائے گا۔ اب وہ صحابی عرض کرنے لگے مجھے اللہ کی جانب سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے متعلق ضرور نکالے گا۔ یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس آیت کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کے اندر کیا بتایا گیا ہے، اور پھر اس سے فوراً اس پر عمل بھی کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے یہ بتاؤ کیا تو واقعتاً اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ وہ زنا مبتلا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے۔ کافر قسم کھاؤ، پھر قسم کھاؤ، قسم کیسے کھاؤ گے کہ میں اللہ کے حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں میری بیوی زنا میں غیر مرد کے ساتھ مبتلا تھی۔ 4 مرتبہ یہ قسم کھاؤ۔ جب 5ویں مرتبہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو سنو ٹھہرو، اللہ کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے عذاب سے بھی بڑا ہے، دنیا کے عذاب سے بھی بڑا، اللہ کا خوف کرو، ڈرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچا ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، سچا ہے، میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ 5 مرتبہ ہو گیا، پھر بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی قسم کھاؤ، وہ بھی قسم کھا گئی۔ جب 5ویں مرتبہ کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچے ہیں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ جب یہ کہنے کی باری آئی اللہ کے نبی نے کہا رکو رکو ابھی خاموش ہو، دیکھو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ کا جو عذاب ہے دنیاوی عذاب سے بہت بڑا ہے، دنیاوی عذاب سے بہت بڑا۔ یہاں سے ابھی تم جھوٹ بول کر بچ جاؤ گے لیکن اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس لیے سچ بولنا۔ چنانچہ وہ تھوڑی سی روکھی، جھجک محسوس کی، لیکن پھر وہ قسم کھا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی اور فرما دیا اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر لوگ کیا ہو گئے، حرام ہو گئے، اب کبھی بھی ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کہا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، مگر وہ خود، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 گواہی ہے باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ، والخامسہ تو 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس سے عذاب ٹل جائے گا، ان تشہد، یہ کہ وہ گواہی دے، 4 گواہی، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ ٹھیک ہے جھوٹے ہیں۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ، کہ بے شک اللہ کی غضب ہو اس پر، یعنی عورت کھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت، اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔